حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل احد کی لڑائی میں۔ احد کی لڑائی میں مسلمانوں کو جب شکست ہو رہی تھی تو کسی نے یہ خبر اڑا دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے۔ اس وحشتناک خبر سے جو اثر صحابہ پر ہونا چاہیے تھا وہ ظاہر ہے اسی وجہ سے اور بھی زیادہ گھٹنے ٹوٹ گئے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے جا رہے تھے کہ مہاجرین اور انصار رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر پڑے کہ سب حضرات پریشان حال تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے کہ مسلمان پریشان سے نظر آ رہے ہیں؟ ان حضرات نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم ہی زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ تلوار ہاتھ میں لو اور چل کر مر جاؤ۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے خود تلوار ہاتھ میں لی اور کفار کے جمگٹے میں گھس گئے اور اس وقت تک لڑتے رہے کہ شہید ہوئے۔ فائدہ: ان کا مطلب یہ تھا کہ جس ذات کے دیدار کے لیے جینا تھا جب وہ ہی نہیں رہے تو پھر گویا جی کر ہی کیا کرنا ہے، چنانچہ اسی میں اپنی جان نثار کر دی۔ اسی احد کی لڑائی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ سعد بن ربیع کا حال معلوم نہیں ہوا کہ کیا گزری۔ ایک صحابی کو تلاش کے لیے بھیجا، وہ شہداء کی جماعت میں تلاش کر رہے تھے اور وعدے بھی دے رہے تھے کہ شاید زندہ ہو۔ پھر پکار کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ سعد بن ربیع کی خبر لاؤں، تو ایک جگہ سے بہت سی ضعیف آواز آئی۔ یہ اس طرح بڑھے جا کر دیکھا کہ سعد مقتولین کے درمیان پڑے ہیں اور ایک آدھ سانس باقی ہے۔ جب یہ قریب پہنچے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام دینا اور کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ میری جانب سے آپ کو اس سے افضل اور بہتر بدلہ عطا فرمائے جو کسی نبی کو اس امتی کے بغیر کی طرف سے بہتر عطا کیا ہو، اور مسلمانوں کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ اگر کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے اور تم میں سے کوئی ایک آنکھ بھی چمکتی رہے یعنی وہ زندہ رہا تو اللہ کے یہاں کوئی عذر بھی تمہارا نہیں چلے گا، اور یہ کہہ کر جہاں بحق ہو گئے۔ فائدہ: فجزاء اللہ ان افضل ما جزا صحابیا من ان امی نبی۔ در حقیقت ان جان نثاروں نے اللہ تعالیٰ اپنے لطف سے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اپنی جان نثاری کا پورا ثبوت دے دیا کہ زخموں پر زخم لگے ہوئے ہیں، دم توڑ رہے ہیں، مگر کیا مجال ہے کہ کوئی شکوہ، کوئی گھبراہٹ، کوئی پریشانی لاحق ہو جائے۔ ولولہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثاری کا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربانی کا۔ کاش مجھ سے نااہل کو بھی کوئی حصہ اس محبت کا نصیب ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر دیکھ کر ایک عورت کی موت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور آ کر عرض کیا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرا دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجرہ شریفہ کھولا، انہوں نے زیارت کی اور زیارت کر کے روتی رہیں اور روتے روتے انتقال فرمائیں رضی اللہ عنہا و ارضاہا۔ کیا اس عشق کی نظیر بھی کہیں ملے گی کہ قبر کی زیارت کی تاب نہ لا سکیں اور وہیں جان دے دی۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے اندر عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کرے اور ہمیں بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اوکے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میرا یہ چینل جو لوگ دیکھتے ہیں وہ ضرور سبسکرائب کریں اور جو ہے نوٹیفیکیشن کا بٹن ضرور آن کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔